السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تم بن کیسے جئیں کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر آصفہ آتی ہے اور آ کر اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا دل بہت کھٹا ہوتا ہے۔ وہ سعد کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تم زارا سے محبت کرتے ہو۔ سعد کہتا ہے کہ لیکن اب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ اس پہ چھوڑا ہے۔ اب وہ جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے وہی منظور ہوگا۔ یہاں پر اسامہ ایک پارک میں آ جاتا ہے۔ وہ یہ سب چیزیں دیکھ کر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب وہ بچے کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اتنی دیر میں منظور صاحب جاتے ہیں زارا کے پاس اور کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنا فیصلہ بتا دو۔ زارا کہہ دیتی ہے کہ میں سعد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ یہی فیصلہ منظور صاحب باہر آ کر سب کو بتا دیتے ہیں کہ میں نے زارا سے پوچھ لیا، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسی لیے ہم اس پہ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ سعد جب یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے زارا کا ہر فیصلہ منظور ہے، میں کبھی بھی اس کے فیصلے پہ انگلی نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنی دیر میں عدنان چلا جاتا ہے زارا کے پاس اور جا کر پھر سے بدتمیزی کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پہلے بھی تم نے مجھ سے جان چھڑوا لی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر موقع مل گیا۔ یہ سب باتیں علی بھی باہر سے کھڑا ہو کر سن رہا ہوتا ہے۔ عدنان کہتا ہے کہ پہلے بھی تم نے سعد کی وجہ سے میرے سے جان چھڑائی تھی، اب دیکھو پھر تم مجھ سے چھوڑی ہو تو میرے پاس آ جاؤ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہاری وجہ سے میں نے شائستہ کو بھی مار دیا ہے کیونکہ وہ میری سچائی جان گئی تھی۔ جب زارا کو یہ باتیں پتہ لگتی ہیں تو کہتی ہے کہ آپ کتنے گھٹیا ہے انسان ہیں۔ اتنی دیر میں علی بھی اندر آ جاتا ہے، اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اتنے گھٹیا نکلیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عدنان کو وہ سب کے سامنے لے کے چلا جاتا ہے اور جا کر علی اپنے باپ کو بھی اس کی حقیقت بتا دیتا ہے کہ اس کی ہمارے خاندان کی لڑکیوں پر گندی نظر تھی، اور ساتھ ہی بتاتا ہے کہ شائستہ پھوپھو کو بھی اس نے ہی مارا کیونکہ وہ اس کا راز جان چکی تھی۔ یہ اتنا زیادہ گھٹیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ زارا اور سعد بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن ہم نے ان پہ یقین نہیں کیا۔ یہ باتیں سن کر ثروت ایک دم ہکی بکی رہ جاتی ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک جاتی ہے۔ ساتھ ہی زارا بھی یہ ساری سچائی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ زینی بھی جب یہ باتیں سنتی ہے تو اسے یقین نہیں آتا۔ منظور صاحب بھی عدنان کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے لوگ رشتوں پہ اعتبار نہیں کرتے، تم اتنے گھٹیا نکلو گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ پولیس کو بلاتے ہیں اور عدنان کو پولیس کے حوالے کر دیتے کیونکہ شائستہ کو بھی اس نے مارا ہوتا ہے۔ ثروت بیچاری بہت زیادہ رو رو کے اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ زینی اور ڈولی اسے سنبھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب افسوس کا کیا فائدہ۔ دوسری طرف منظور صاحب بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، زارا سے معافی مانگتے ہیں لیکن زارا کہتی ہے کوئی بات نہیں ابو، اس میں آپ کی غلطی نہیں آئی۔ یہاں پر زینی اپنے کمرے میں جاتی ہے تو بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ کیوں میں نے سعد پہ بھروسہ نہیں کیا، میری اس غلطی کی وجہ سے میں نے سعد کو بھی کھو دیا ہے۔ وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ ثروت بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، آصفہ کو کہتی ہے کہ ہم نے تو آپ پہ یقین ہی نہیں کیا ہے جبکہ ہمیں آپ پہ یقین کرنا چاہیے تھا۔ آصفہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ظاہری بات ہے جیسے حالات تھے اس پہ ہم کیا کر سکتے تھے، سب بس اب جو ہوا اسے بھول جائیں۔ علی بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ سعد کو کہتا ہے کہ تم نے تو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا لیکن ہم بھی تمہیں سمجھ نہیں پائے ہیں، تم نے تو اس گھر کا بیٹا ہونے کا فرض ادا کیا۔ منظور صاحب بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، ساتھ ہی وہ زارا کو کہتے ہیں کہ میرے خیال سے اب تمہیں اپنے رشتے کے بارے میں ایک دفعہ سوچ لینا چاہیے۔ مرحا آتی ہے اپنی ماں کے پاس اور آ کر فریدہ کو کہتی ہے کہ میں کینیڈا جا رہی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے بھائی کا سپنا پورا کرو، ویسے بھی اب ہمارا اس زندگی میں ہے ہی کون۔ یہاں پر ماہی بھی معافی مانگتی ہے مرحا سے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بھی بہت زیادہ غلط کیا ہے، ہو سکے تو مجھے بھی معاف کر دینا۔ مرحا کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپی، اب ان باتوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ نے امی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ میں تو جا رہی ہوں۔ یہاں پر مہین کا بھی رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے، وہ بار بار اپنی امی کو کال کرتی ہے لیکن ثروت جیسے ہی اس کی کال دیکھتی ہے تو وہ کال بھی ریسیو نہیں کرتی ہے۔ دوسری طرف زارا کو یہاں پر زاویار کا فون آتا ہے، وہ اسے ملنے کے لیے کہتا ہے تو زارا کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ سے ملنے آتی ہوں۔ جب وہ اسے ملنے جاتی ہے تو زاویار اسے بتاتا ہے کہ ماہی کو جو لڑکا تنگ کر رہا تھا میں نے اسے اریسٹ کروا دیا، اب اسے خطرہ نہیں ہے، میں ماہی سے محبت کرتا ہوں، یہ بات سچ ہے۔ زارا کہتی ہے کہ اگر آپ اسے محبت کرتے تھے تو آپ کو اس سے شادی کر لینی چاہیے تھی، اگر اس نے آپ سے اپنی پہلی شادی چھپائی تھی تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں تھی۔ زاویار کہتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہو ہی نہیں سکا، تو زارا سے کہتی کہ آپ ان کے گھر چلے جائیں۔ اتنی دیر میں وہ اپنے پیرنٹس کو لے کر ماہی کے گھر جاتا ہے۔ مرحا جب دروازہ کھولتی ہے تو انہیں اندر بلا لیتی ہے۔ فریدہ کہتی ہے کہ اب آپ اندر کیوں آئے ہیں، ویسے بھی ہم نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، حالانکہ احمد نے مجھے کہا تھا ساری سچائی بتا دو لیکن میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ عالم صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمیں بھی اپنی غلطی کی شرمندگی ہے، ہم آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ماہی کا بھی ہاتھ مانگنے آئے۔ اتنی دیر میں زاویار بھی کہتا ہے کہ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور کئی دفعہ میں نے ماہی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ ہی نہیں ہو سکا ہے۔ اتنی دیر میں رضیہ بھی کہتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے بھابھی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، میرے خیال سے اب ہمیں پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے اور ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ بات سن کر ماہی بھی بہت زیادہ خوش ہو
جاتی ہے کہ زاویار نے اتنے سب کے بعد بھی اس کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ زہرا آتی ہے، وہ زینی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ساتھ صرف تمہارا ہے، لیکن زینی کہتی ہے کہ میں یہ قبول کر چکی ہوں کہ میری وجہ سے اسے میں نے کھو دیا ہے، اب وہ تمہارا ہی ہے، میرے سے ساتھ ملنے آیا تھا اور اسے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ تم سے ہی محبت کرتا ہے، اور اس بات کو اب میں بھی سمجھ چکی ہوں، تم اس کی ہی ہو جاؤ۔ دوسری طرف زینی اگلی صبح جب اپنے آفس جاتی ہے تو اس کا باس اسے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو پسند کرنے لگ گیا ہوں، جب سے پہلی نظر سے آپ کو دیکھا تھا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر زینی کہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے اپنے باس کے ساتھ ہی افیئر کر لیا، میرا ویسے بھی پاسٹ بھی ہے۔ اتنی دیر میں اس کا باس کہتا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے، میں آپ کو زندگی میں ہر وہ خوشی دوں گا جو آپ ڈیزرو کرتی ہے۔ دوسری طرف زارا بھی فیصلہ کر لیتی ہے سعد کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ یہاں پر سعد اور زارا دونوں بیچ پہ آئے ہوتے ہیں، تبھی سعد کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ تم عدیل کو بھولو، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ باتیں سن کر زارا بھی خوش ہو جاتی ہے اور اب وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک میں شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔